اب حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. اتنی برکت والی رات، اتنی عظمتوں والی رات، لیکن اس رات بھی کون لوگ ہیں وہ بدبخت جن کی اس رات بھی خطائیں معاف. پہلا وہ مشرک جو شرک کرتا ہے. اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو، نہ اس کی ذات کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کا کوئی شریک ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں الحمدللہ. یار دیکھیں، جب ہم نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، تو شرک کی تو نفی ہو گئی. شرک کی تو نہیں کوئی معبود مگر سوائے، بولو بولو، مگر سوائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یار یہاں کون سی؟ اور سنیں، یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. سنیں، میں اس حدیث پاک کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. شرک نہ کریں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رزق بھی دینے والا رب ہے، اولاد بھی دینے والا رب ہے، بادشاہت بھی دینے والا رب ہے. وہ بادشاہت دے کے واپس لے لے وہ بھی رب ہے. اور جس کو عزت دے، عزت دینے والا بھی میرا. اور جس کو رب نے عزت دی ہے، بھائی میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے شرک نہ کرو. اور دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے تیرے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا جا ان کی سیوا کر، یہی تیرا جہاد ہے. میں قربان جاؤں اپنے آقا کی ذات پہ. یار دین نے کون سا ایسا راہ ہے جو تمہیں نہیں دکھلایا؟ اب تو غیروں کی طرف جائے تو یہ تیری اپنی مرضی ہے. اولاد کے حقوق دین نے بیان کیے، ماں باپ کے حقوق دین نے بیان کیے، ہمسایوں کے حق حقوق دین نے بیان کیے، رشتہ داروں کے حق حقوق دین نے بیان کیے. اللہ اکبر. آئیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عادی شرابی ہے نا، عادی شرابی، اس رات اس کی بھی بخشش. میں نے پہلے اس رات کی فضیلت آپ کو بیان کی ہے کہ اتنی بابرکت رات، اتنی عظمت والی رات، اتنی بزرگی والی رات، لیکن یار کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ اس رات کو بھی جن کی بخشش. آجو بھئی توبہ کا در کھلا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد پوچھے جائیں گے، سوال ہوگا کیا کرتے آئے، کیا کرتے گئے. اس دنیا کو چھوڑا، لے کے کیا آئے اللہ کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا پر اصرار کرنے والا، اس کی بھی معافی. بولو یار اس کی بھی معافی. کوشش کرو اپنی آنکھوں کو، اپنی خیالوں کو، اپنی سوچوں کو طہارت بخشو، ان کو پاکیزہ کرو. یار آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں. اچھا چلے یار، میری اور آپ کی آنکھوں سے تو آپ اوجھل ہو جائیں گے، لیکن عرش والا تو جانتا ہے نا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آگے جو دو باتیں ہیں یہ بھی حقوق العباد کے حوالے سے ہیں اور بڑا اہم پیغام ہے. میں چاہتا ہوں اسی پہ ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ اس کی معافی نہیں ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے. جو رشتے، بولو جی، جو رشتے، اس رات بھی اس کی معافی کوئی نہیں. جو رشتے توڑتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے اور جو فساد پھیلاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میں نے کہا یہاں سارے چاہتے ہیں. کون ہے یار؟ دنیا پچھلی عمر کو بھی بندہ ہو جائے تو یہ دنیا اتنی مٹھی ہے، کسی کا اس دنیا سے جانے کو دل تو چاہتا ہوں آپ کی. اور کون ہے جو کہتا ہے میرے گھر میں رزق کے انبار نہ لگیں؟ سارے کہتے ہیں، دونوں باتیں سارے ہی مانگتے ہیں، لیکن اس کے لیے عمل کیا ہے جو میرے نبی نے فرما دیا. فرمایا سنو، جو چاہتا ہے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں جوڑے، رشتہ داریاں نہ توڑے. قطع تعلق کی اختیار
نہ کرے. بھائی یہاں ہر بندہ ہی کہتا ہے میں سچا ہوں جی، دوسرے کی غلطی ہے، سچا تو میں ہوں، غلطی تو اس کی ہے. حضور فرماتے ہیں باوجود اس کے تو صبر کر، باوجود اس کے اگر تو صبر کرے تو تیرا اجر رب کے پاس ہے. صلہ رحمی کہتے اس کو ہے. ایک تو عدل ہو گیا، برابر برابر ہو گیا، انہیں بھی گال کڈی تساں بھی کڈ چھڑی، یہ تو برابر برابر ہو گیا نا. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو تو اس غرض سے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، میرے اچھا تصویر بنانے والے کے متعلق بھی یہاں فرمایا گیا. اور اس تصویر کے متعلق علماء نے آگے بہت ساری بحث کی ہے کہ وہ تصویر کون سی ہے. سنیں، سب سے پہلا جو شرک ہوا تھا وہ یہی تھا، وہ مورتیاں بنانا، مورتیاں بنا کے اور پھر اس کی پرستش کی جانا، اس کی پوجا کی جانا. انبیاء کی تصاویر بنائی گئی، انبیاء کی تصاویر بنا کے جو سب سے پہلا شرک ہوا تھا وہ یہی تھا. اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے. اور حضور نے جو بات ارشاد فرمائی، ایک اور اس رات جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ چغل خور ہے. وہ کون ہے؟ بولو جی. بڑی بیماری ہے آج، ہر بندہ کہتا ہے جی میں سچا ہوں، اور دوسرا آپ اب یہ تھوڑی سی کڑوی بات ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ کڑوی گولی دیتا ہے، حکیم کہتا ہے کہ تمہیں آرام کڑوی گولی سے ہی آئے گا. ہر بندہ ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگا ہوا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے صحیح، پر وہ نا چغل خور کی بھینٹ چڑھا ہوتا ہے، چغل خور کی بھینٹ چڑھا ہوتا ہے. اس رات اس کی بھی معافی